السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کے اندر ہم موجود ہیں، جو ویسٹ مڈلینڈ ہارٹ ہے انگلینڈ کا، وہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ صاحبزادہ جہانگیر صاحب موجود ہیں، ایڈوائزر ہیں انویسٹمنٹ بورڈ کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا درینہ جو ہے ان کے ساتھ ایک تعلق بھی رہا ہے۔ صاحبزادہ صاحب، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا۔ آپ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو موجود اوورسیز کمیونٹی ہے، ان کے بہت سے مسائل ہیں، ان کی جائیدادوں کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے دیگر مسائل موجود ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کا بھی آپ ان کو کہہ رہے ہیں، تو ان ایشوز کو آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے سننے دیکھنے والوں کو آگاہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، اس کے جواب میں آپ کو 2 انسٹالمنٹ میں دوں گا۔ جب ہم پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں تو پاکستان کی 250 لگ بھگ ملین پاپولیشن ہے، بہت بڑی پاپولیشن، ایک بہت بڑی ٹیریٹری ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں، ان کا انویسٹمنٹ۔ بیکاز ان کا انویسٹمنٹ وہاں جائے گا تو وہ جائے گا ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے اندر۔ اس سے ایک امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، اکنامی میں بوسٹ آئے گا، اکنامی میں بوسٹ آئے گا، امپلائمنٹ جب کریٹ ہوگی تو گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ تو ایک تو ہم ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور جو ہم نے کیے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ چلواتا بھی چلوں۔ یہ کرونا کی وجہ سے کافی بیچ میں ذرا سا رک گیا تھا۔ میں سب سے پہلے پاکستان لے کر گیا کونڈس کو۔ کونڈس ایک اسپینش بہت بڑا سپر سٹور ہے، جیسے یہاں پہ سینسبری ہے، ٹیسکو ہے۔ اس نے لاہور کے اندر کھولا، اور اس نے کھول کر اب یہ 5 جگہوں پہ اور آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، انہوں نے وہاں پہ امپلائمنٹ کریٹ کری ہے، اکنامی کریٹ کری ہے، ٹیکسٹائلز خرید رہے ہیں، کاسمیٹکس خرید رہے ہیں، اور وہاں لوگ آ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، ٹرانزیکشن چل رہا ہے، پیسے کا ایکسچینج ہو رہا ہے، تو بوسٹ ہوتی ہے اس سے اکنامی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ منی ایکسچینجر تھا، تو منی گرام کو ہم پاکستان لے کر گئے۔ اب منی گرام کو اس لیے لے کر گئے کہ پاکستان سے جو یہاں پیسے آتے تھے وہ منی لانڈرنگ کے تھرو ہوتا تھا، حوالے کے تھرو ہوتا تھا، لوگ اپنے سوٹ کیسوں میں رکھ کے آتے تھے اور سوٹ کیسوں میں لے جاتے تھے۔ اس سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے منی گرام کو لے کر گئے۔ الفلاح بینک سے ان کا جوائنٹ وینچر ہم نے کروایا، اور وہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے پھر ایک بہت لارجسٹ، ون آف دا لارجسٹ پیٹرولیم کمپنی ہے وٹول، جس کو میں لے کر گیا پاکستان۔ پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ہم نے میٹنگ کرائی، وہاں پر ان کے چیئرمین گئے میرے ساتھ، ان کے ڈائریکٹرز گئے تھے، اور وٹول نے خان صاحب سے وعدہ کیا تھا اس وقت کہ ہم $100 ملین پاکستان میں انجیکٹ کریں گے، جو انہوں نے اب کمپلیٹ کر دیا۔ انہوں نے کیا ہے یہ آئل اسٹوریج ٹرمینلز وہاں پہ لگائیں کراچی کے اندر، جس میں آئل جو ہے وہ اسٹور کیا جائے گا اور سپلائی ہوگا۔ اگین اس سے امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے ان سب چیزوں سے۔ پھر اینڈریو فارسٹ از ون آف دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ، آسٹریلیا کا سب سے ریچسٹ آدمی ہے۔ اس کو میں پاکستان لے کر گیا، 2 دفعہ لے کر گیا، پرائم منسٹر صاحب سے 2 دفعہ میٹنگ کرائی، سارے منسٹروں سے میٹنگ کرائی۔ اینڈریو فارسٹ نے پاکستان سے کمٹمنٹ کیا ہے کہ وہ ان دا کمنگ منتھس اپ ٹو $10 بلین پاکستان میں انویسٹ کرے گا ان گرین ٹیکنالوجی۔ اب گرین ٹیکنالوجی یہ ہے کہ اس میں ہائیڈروجن پلانٹس پڑیں گی، اس میں آکسیجن پلانٹس پڑیں گی، اس کے اندر ہائیڈرو پاور پڑے گا، اس میں ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں، یوریا کا اس میں پڑے گا۔ بیکاز اینڈریو فارسٹ جو ہے وہ بگیسٹ سپلائر ہے آف یوریا ٹو چائنا، دنیا کا سب سے بڑا۔ تو وہ پاکستان میں یوریا نکالے گا، یوریا نکال کے وہ چائنا کو ایکسپورٹ کرے گا۔ تو یہ سب کام کرنے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پھر کیا ہوگا، امپلائمنٹ اوپر جائے گی، امپلائمنٹ اوپر جائے گی، بچے اسکولوں میں جا پائیں گے، گھروں کے اندر خوشحالیاں آئیں گی۔ یہی خان صاحب کا قوم سے وعدہ تھا۔ اچھا عمر جہانگیر صاحب، میرا سوال پھر بھی وہیں کھڑا ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کی پراپرٹیز پر قبضہ ہوا ہے، قبضہ مافیا سے دو چار ہیں، ان کا رسپانسیبل کون ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اوورسیز یعنی آپ ہیں یا زلفی بخاری صاحب ہیں، کون رسپانسیبل ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا اس کا انسٹالمنٹ میں 2 جواب ہوں گے۔ ایک تو جواب وہ ہو گیا، اب آیا میں دوسرے پہ۔ جی دیکھیں، اس کا ذمہ دار
اور اس کا کیئر ٹیکر اور رسپانسبل نہ زلفی بخاری صاحب ہیں، نہ میں ہوں، نہ رزاق داؤد ہیں، کوئی بھی نہیں ہے. یہ صرف ڈیزینیشنز ہیں ان لوگوں کے پاس اور اپنی اپنی منسٹریوں میں ہی کام کرتے ہیں. یہاں جو اوورسیز پاکستانی ہے، اور میں اب ان کو ایڈریس کروں گا جو چھوٹے انویسٹرز ہیں، ٹھیک ہے نا. بڑے انویسٹروں کو تو نہیں چاہیے ہمیں ضرورت، بڑے انویسٹر تو وہاں جا کے کوئی بھی کر سکتے ہیں. انیل مسرت صاحب جانا چاہیں وہ پوری وہاں پہ جتنی بلڈنگیں چاہیں ڈال سکتے ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے پورے اس ملک میں ڈالی ہوئی ہیں. تو میں ان کی چھوٹوں کی کروں گا جن کو ضرورت ہے. ان کے لیے جی بورڈ آف انویسٹمنٹ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے آن لائن کے اوپر. ان کے لیے میرا ٹیلی فون نمبر، میں 24 گھنٹے اویلیبل ہوں. اور ان کے لیے ہماری جو پاکستان ایمبیسیز ہیں یو کے کے اندر، یورپ کے اندر، وہ 24 گھنٹے کمرشل کاؤنسلز اویلیبل ہیں. اینی انفارمیشن ان کو چاہیے ہم ان کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے. ان کے مسئلے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ کسی نے ایک گھر ڈالنا ہے کہ 2 گھر ڈالنے، کہ ایک چھوٹی سی کوئی پلانٹ ڈالنی ہے، ایک منی کیپ سروس ڈالنی ہے. میں آپ کو بتاؤں منی کیپ مجھے اس لیے یاد آیا، برمنگھم کی ایک کمپنی تھی جو کرونا سے پہلے، اس کا میں نے اسلام آباد میں کروایا، بورڈ آف انویسٹمنٹ سے میٹنگ کرائی، اور آج ماشاءاللہ سے ان کی بڑی سکسیسفل منی کیب سروس چل رہی ہے، جیسے ہوبر ہے. تو اسی طریقے کی ان کی چل رہی ہے. آپ ٹیلی فون پہ ان کو بلا سکتے ہیں. لفٹ بس پاکستان کے اندر ایک اور بڑی سروس آئی تھی، ان کو انٹروڈیوس وہاں پہ کرایا. ان کی وہ لال بسیں ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں، جو وہ پوری آپریٹ کرتی ہیں لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر. تو ہمارا کام، ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں ان انویسٹرز کے لیے. اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کی وہ اپروچ نہیں ہے کہ یہ یہاں سے پاکستان لکھ سکیں گے اور زلفی بخاری صاحب ان کو جواب دیں گے. بیکاز زلفی بخاری صاحب کے پاس ایک ہی تو نہیں آتی ہوگی ای میل، ہزاروں آتی ہوں گی، کس کس کو جواب دیں گے. میرا 24 گھنٹے نمبر موجود ہے، نہیں ہے تو آپ ان کو دیجیے. اچھا، سفارت خانوں کے حوالے سے کچھ تحفظات عمران خان صاحب نے خود بھی جو ہے، یہ لاسٹ میٹنگ جو ہوئی ہے سفرا کے ساتھ، انہوں نے وہاں پر خدشات کا اظہار کیا ہے، تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ لوگ ان سے رابطہ کر کے جو ہے وہ اپنی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر لیں گے؟ خان صاحب کے خود پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کمپلین ڈپارٹمنٹ کھلا ہوا ہے، جہاں آپ آن لائن اپنی کمپلین کر سکتے ہیں. چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ امبیسڈر ہو، چاہے کوئی ہائی کمشنر ہو، چاہے کوئی منسٹر ہو. اور یہ کمپلینوں کی وجہ ہی تھی جو خان صاحب نے اپنے سارے اوورسیز پاکستانی امبیسڈرز کو ایڈریس کیا. اور آپ نے دیکھا انہوں نے کیا ایکشن لیا، سعودی عربیہ میں کیا ایکشن انہوں نے لیا. اور یہی ایکشن خان صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایکشن یورپ میں بھی لیں گے، یہ ایکشن مڈل ایسٹ میں بھی لیں گے. خان صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، ایک غریب ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور ان کا وعدہ یہ تھا کہ میں آؤں گا، سب سے پہلے اسٹیٹس کو جو ہے اس کو ختم کروں گا، کرپشن کو ختم کروں گا. جب یہ 2 چیزیں ختم ہوں گی تو ملک آٹومیٹکلی اوپر جائے گا. یہ اسٹیٹس کو ہے ہمارے ملک میں کہ جب خان صاحب کوئی ایکشن لیتے ہیں، ایک دم اس کا کارٹل بن کے ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کو تو جی بڑا ایشو جو ہے اوورسیز نے، دیکھیں عمران خان صاحب کو اقتدار کے ایوان تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ تگودو کیا ہے، وہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا پرائم منسٹر بننے کے بعد عمران خان صاحب نے. تو یہاں سے ٹریول کے حوالے سے دیگر مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ باخبر ہیں ان چیزوں سے. تو ان کو منیمائز کرنے کے لیے آپ کا کیا ایجنڈا ہے، کیا کریں؟ میں اس میں یہ سجیسٹ کروں گا، اور یہ میں اب ایڈریس کر رہا ہوں جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی یو کے اندر ہیں. میں ان کو یہ میسج دوں گا کہ دیکھیے، آپ اپنا مت ٹائم ویسٹ کریے ای میلیں پاکستان بھیج کر. وہاں سے رسپانس آنا مشکل ہے، بیکاز ان کے پاس آلریڈی بہت سارے پرابلمز ہیں جو وہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس یہاں پہ یو کے میں الیکٹڈ باڈی آ گئی ہے، اس باڈی کے پریزیڈنٹ رانا ستار صاحب ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ کے پاس باڈی آئی ہے. آپ کے پاس اور پاکستان نے ایک اور یہاں پہ ڈپٹی سیکرٹری بھی بھیجا اپنا OIC کا، وہ ناصر میر صاحب ہیں. آپ الیکٹڈ باڈی کو کانٹیکٹ کریے، آپ ان کو بتائیے آپ کے کیا پرابلمس ہیں. ان کا فرض ہے یہ الیکٹ ہو کر آئیں، ان کو آپ نے الیکٹ کیا، آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے. 12,500 ووٹ پڑے تھے یہاں پہ، سارے وہ 12,000 لوگوں نے ان کو الیکٹ کر کے لے کر آئیں.
تو ان کی اب ڈیوٹی بنتی ہے کہ یہ ان کے مسئلے جو ہیں وہاں پہ ریزالو کرائیں. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, جیسے پاکستانی جو واپس آ رہے ہیں, میں نے سنا وہ ہیترو پہ ہوٹلوں کے اندر ان کو ایک ہیمبرگر دیا جا رہا تھا. نہیں, یہ غلط ہے, ہیمبرگر نہ دیا جائے. تو یہ پوائنٹ میں نے ٹیک اپ کرا ود دا فارن آفس ان پاکستان. انہوں نے مجھے یہ ایڈوائز کرا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, بیکاز یہ برٹش پاکستانی ہیں جو واپس آئیں, ان کو اگر یہ پرابلمس ہو رہے ہیں تو یہ اپنے لوکل ایم پی کو کریں فون, لوکل اپنے ایم پی کو بتائیں. میں نے ان سے آرگیو کرا, میں نے کہا لوکل ایم پی کو تو وہ ضرور کریں گے, اور صحیح بات ہے, ہم برٹش پاکستانی ہیں, مگر ہم پھر بھی وہی پاکستانی ہیں جو صاحب بھی پاکستان کو بھیجتے ہیں. تو پھر آپ ہمارا بھی خیال کریے, بیکاز خان صاحب کے اکثر ٹویٹرز آتے ہیں, اور ابھی ایک اور آیا ہے کہ ہماری فورن ایکسچینج ریزرو ماشاءاللہ سے 23 بلین پہ پہنچ گئی ہے. ہمارے فورن ایکسچینج ریمیٹنس جو ہیں ہائیسٹ ہیں ان دا لاسٹ 5 ایئرس. تو جب یہ سب ہو رہے ہیں تو پھر ہمارا کیئر بھی کرو. اس کے لیے جہانگیر صاحب, ابھی ایک انیشیٹو جو ہے جس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, اوورسیز کے ووٹ کا جو وعدہ تھا وہ بھی فلفل ہونے جا رہا ہے, تو اس پہ کتنا ٹائم لگے گا, کیا ہوگا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آگے امپلیمنٹ ہوگا اس پہ؟ دیکھیے, اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیموگرافک سمجھاتا جاؤں. ڈیموگرافی کا مطلب جغرافی. 8.7 ملین اوورسیز پاکستانیز ہے اس وقت جو باہر ٹھہرا ہوا ہے. اگر آپ واقعی ایمانداری سے ان سے ووٹ لیں اور ایمانداری سے پوچھیں تو کم سے کم 80 to 85% جو ہیں وہ خان صاحب کے فالوورز ہیں, خان صاحب سے عشق کرتے ہیں, خان صاحب سے محبت کرتے ہیں. یہ ڈر پڑا ہوا ہے پی ایم ایل اور پی 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 کو کہ اگر ہم ان کو ووٹنگ رائٹ سے دیں گے تو یہ ووٹ اتنے سارے جو 8 ملین ووٹ ہیں یہ خان صاحب کو جائیں گے. یہ ان کو ڈر ہے. مگر یہ ریزولوشن خان صاحب نے کیبنٹ کے اندر آلریڈی پاس کیا ہے, اور وہاں پہ یہ ہو گیا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں یہ ہم بل پٹ اپ کریں گے, اور انشاءاللہ اس بل کے اوپر ہم اوورسیز کے حوالے سے آپ کی اچھی توقعات ہیں, پہلے بھی انہوں نے سپورٹ کی ہے. پاکستان میں آپ ڈسکے میں بھی الیکشن ہار جاتے ہیں, کراچی میں بھی کوئی رزلٹ نہیں, آگے بھی حلقوں کے اندر کوئی رزلٹ نہیں, تو اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں, اس کی وجوہات کیا ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ مومنٹری, اس کو کہتے ہیں مومنٹری, یہ مومنٹری ہارڈ شپ ہے. میں ایک بلڈنگ بنانے جاتا ہوں, میں 4 دیواریں کھڑی کرتا ہوں, 5ویں پہ میں تھک جاتا ہوں, میں بلڈنگ بنانا چھوڑ دوں؟ نہیں, بلکہ میں ہاتھ میں چابک لوں, اور چابک لے کے میں اپنے جو وہاں پہ لیبر ہے اس کو چابک سے ماروں گا, اور کروں گا کہ آپ اس کو اور کھڑا کرو, اور رات بھی کام کرو اور اس کو کھڑا کرو. یہ ہم نے کرنا ہے پی ٹی آئی میں. ہم نے پی ٹی آئی میں گیو اپ نہیں کرنا ہے. یہ جو الیکشن اس وقت ہار رہے ہیں, یہ الیکشن ہم اس لیے ہار رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ڈسسیٹسفائیڈ دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ وہی ووٹر ہیں جنہوں نے ہمیں پاور میں آئے تھے, اور یہ وہی ووٹر ہیں اگر ہم نے ان کے لیے کام نہیں کیا تو کل یہ ہماری کھالوں سے ہماری اسکن کو کھینچیں گے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر جو ایک ایماندار آدمی ہے, ہارڈ ورکنگ آدمی ہے, اس کے ہم نے جوائنٹلی مل کے مدد کرنی ہے. اچھا, لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کتنے جو تجربہ کار سیاسی تجزیہ کار ہیں یا دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب 1 مین شو ہیں, وہاں پر جتنے بھی مشیران ہیں, جتنے بھی ان کے وزراء ہیں, وہ ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے, ان کے ویژن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریئلٹی؟ دیتا ہوں. دیکھیے, ایک آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے جرنلسٹ, ایک میرے ساتھ میرے بھائی وہ کھڑے ہوئے جرنلسٹ. اب یہ میٹر آف لائک اور ڈس لائک ہے. میں آپ کو لائک کرنے لگوں, ان کو نہیں لائک کروں, مگر دونوں قابل ہیں. لائک اور ڈس لائک اپنی جگہ ہے, مگر قابل دونوں ہیں. کس منسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں جو قابل نہیں ہے؟ رزاق داؤد لیڈنگ انڈسٹریسٹ ہے پاکستان کا, اس نے اتنی انڈسٹریاں ڈالی ہیں پاکستان میں اپنی کے کچھ حد نہیں, تو کیوں نہیں وہ پاکستان کے لیے کرے گا؟ کامرس منسٹر ہے ہمارا. جہانگیر ترین سکسیسفل سٹی بینکر ہے, سٹی بینک کے اندر سینئر پوزیشن تھی, اپنی بینک اس کی تھی, اس کو فائنانس منسٹر. حمد اظہر لنڈن اسکول آف اکنامکس کا پڑھا ہوا ہے, ٹاپ جگہ سے وہ آیا ہے, ٹاپ اکنامسٹ ہے, وہ وہاں پر ہے. شین مزاری پڑھی لکھی, بہت پڑھی لکھی عورت ہے. آپ جس کو انگلیوں پہ کاؤنٹ کرتے جائیں, شفقت محمود ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئیں. اور یہ اچھا, تھوڑا سا ریئلٹی, گراؤنڈ ریئلٹی ہم دیکھتے ہیں.
زمینی حقائق. شیخ رشید صاحب جو ہے اس سے پہلے بریگیڈیئر اعجاز شاہ, عبدالحفیظ شیخ صاحب, پھر جو ہے آپ کے اسد عمر صاحب تو 22 سال سے تیار ہو رہے تھے وزیر خزانہ, وہ کدھر گئے؟ ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب پہلے انفارمیشن پھر بدل گئے. ٹھیک ہے. وزیر امور کشمیر جو ہے وہ کسی اور کو لگایا گیا, ابھی چیئرمین کشمیر کمیٹی جو ہے وہ بدل دیا گیا. یعنی کوئی بھی آپ کے پاس ریزنیبل جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں. جی نہیں, لائک مائنڈیڈ نہیں, میں نے کہا بڑے قابل لوگ ہیں. لائک مائنڈیڈ میں نے نہیں کہا, میں نے کہا بڑے قابل لوگ ہیں. ابھی آپ نے اسد عمر کا ذکر کرا, ان کو فائنانس منسٹر بنا رہے تھے, ارمان رکھ رہے تھے فلانا ڈھنگ کا, پھر ان کو نہیں بنایا, پھر ہٹا دیا گیا, فلانا کیا گیا. یہ تھا کریڈٹ دیجئے عمران خان کی لیڈرشپ کو کہ اس کے اندر اتنے گٹس ہیں, اس کے اندر اتنا ویژن ہے کہ وہ دیکھ پا رہا ہے کہ تم ڈیلیور نہیں کر رہے تو اس کرسی پہ تمہارا حق نہیں ہے بیٹھنے کا, تم آگے چلے جاؤ, میں اس کو کسی اور کو یہاں پہ بٹھاؤں گا. بیکاز وہ ہے پاکستان کے لیے ڈیلیوری کرنے کے لیے عمران خان. نہیں تو وہ بٹھاتے تاکہ نانی اماں کا گھر ہے, سب لوگ بیٹھے رہو, ساری عمر کے لیے بیٹھے رہو جو آ گئے. نہیں, وہ آگے نہیں بیٹھے رہو. وہ چینجز ہوتی ہیں وہاں پہ, بالکل چینجز ہوتی ہیں. اور یہ ہر ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر یہ چینجز ایک بڑی نیسسری ہوتی ہیں کہ اگر انسان اس پوزیشن کے اندر وہ جاب نہ سکسیسفلی کر پائے تو دوسرے میں لے آؤ. اب دیکھیے اسد عمر کو ہم لائے ہیں پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے اندر, اسد عمر کو ہم لائیں ایز اے ہیڈ آف کورونا کا جو ہمارا کووڈ اس وقت چل رہا ہے. کتنا پاکستان کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے کووڈ کے اندر, جس طرح پاکستان نے ہینڈل کرا. میں نہیں کہہ رہا پاکستان میں کووڈ نہیں پھیلا ہوا ہے, نہیں بہت پھیلا ہے, مگر کمپیئر ٹو پوری دنیا دیکھیے, انڈیا کا حال دیکھیے کیا ہو رہا ہے, تباہ ہوا ہے انڈیا. امریکہ کا حال دیکھیے تباہ ہوا ہے. تو کریڈٹ دیجیے نا اسد عمر کو. تو اس طریقے سے خان صاحب چینجز کرتے ہیں, تو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات اچھا, ہے. معذرت کے ساتھ ایک قابل جو بڑے ہی قابل اور بڑے ہی نوبل پرسن جو ہے شہزاد اکبر صاحب, وہ کاغذ لہراتے ہیں, ثبوت دکھاتے ہیں, شواہد دکھاتے ہیں. 2.5 سال کے اندر جتنے لوگ پکڑے گئے وہ پھر باعزت رہا ہو جاتے ہیں. اس کی وجوہات نہیں سمجھ آئی. میں سمجھا دیتا ہوں, اس کی کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. کوئی ایسی چیز پوچھو نا جو مجھے بھی کنفیوز ہو جاؤں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کی بات. کیا کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب؟ شہزاد اکبر صاحب ایک چور کو پکڑتے ہیں اور اس کے اگینسٹ وہ انکوائری سٹارٹ کرتے ہیں. پکڑنے سے پہلے پورا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, پورا ڈیٹا لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ شہزاد اکبر صاحب کا اور خان صاحب کا کام ختم ہو جاتا ہے, بیکاز اب وہ چلا جاتا ہے کورٹ کے اندر کیس. اب یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, یہ آپ سوال کریے چیف جسٹس آف پاکستان سے, یہ آپ سوال کریے پورے ججز آف پاکستان سے کہ کیا بات ہے کہ اتنے آپ کو خان صاحب نے چور پکڑ کے دیے, وہ سب بیلیں کھا کے چلے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب چلے گئے باہر ٹریٹمنٹ کے لیے, اب ان کے بھائی صاحب ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جا رہے ہیں. مریم بیوی نے بولا میں نیب کو توڑ کے پھینک دوں گی اگر مجھے اندر بلایا. نیب والے ڈر گئے. یا آپ ان سے سوال کریے. خان صاحب کا سوال جو ہے وہ وہیں تک ہے کہ انہوں نے پکڑا کہ نہیں پکڑا, انہوں نے تو پکڑا. آگے ججمنٹ خان صاحب نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں ڈیموکریٹک سسٹم ہے, پریزیڈنشل سسٹم ہمارے یہاں نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. صاحبزادہ عامر جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انویسٹمنٹ بورڈ کے ایڈوائزر ہیں یہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے. ان کے احساسات و خیالات اور جذبات جو ہے آپ نے سنے ہیں. وی اپریشیٹ یور پازیٹیو فیڈ بیک, تھینک یو سو مچ. اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.